عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں اسلامیات کلاس ہفتم، اور جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے اعصار۔ بچوں، آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جان سکیں گے کہ اعصار کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اعصار کی اہمیت سے واقف ہو سکیں گے۔ اسلامک نقطہ نظر سے اعصار کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اعصار کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے اعصار کی مثالیں بھی جان سکیں گے اور ملک و ملت کے لیے اعصار کا جذبہ بھی پیدا کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اعصار کے آپ فائد و ثمرات سے بھی آگاہ ہو سکیں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اعصار کے لغوی معنی کیا ہیں، اسلام میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے جذبہ احساس سے سرشار تھے اور اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر کس طرح سے مختلف اعصار کی مثال قائم کی اور مختلف قسم کی جو مثالیں قائم کی، اور مختلف جنگوں میں بھی اعصار کو مد نظر رکھا گیا۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں اعصار کو کس طرح سے متعلق آگاہی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ سب کو یاد ہوگا 2005 کا جب زلزلہ ہوا تھا، تو جب زلزلے نے ملک کے شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، بہت زیادہ لوگوں کی جان و مال کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانیں گئی تھی، لوگوں کے گھر گر گئے تھے، بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی ملک میں۔ تو اس وقت قوم نے بڑھ چڑھ کر اعصار کی ایک بہت بڑی مثال قائم تھی، لوگوں کی مدد کی تھی، اور لوگوں آگے بڑھ چڑھ کے اس طرح سے یہ ہماری ایک مثال ہے جو ہم نے اختیار کی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر مثالیں قائم کی۔ مدینہ میں اعصار کی بے مثال جو ہے اعصار کی جھلک نظر آتی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصار کا یہ عالم تھا بچوں کہ کسی بھی سائل کو وہ کبھی کسی بھی غریب کو اپنے دروازے پہ آئے ہوئے سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے، بلکہ اس کی مدد فرماتے تھے۔ بے شک خود کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن اپنا کھانا جو تھا وہ دوسروں پہ بانٹتے تھے۔ کوئی تحائف آتے تو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، دوسروں کی ضرورت مندوں کا خیال رکھتے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے، اور دوسروں کو اپنے گھر میں سے جو بھی چیز ہوتی وہ بھیجتے۔ اس طرح سے مختلف مواقع پر مختلف جو ہمیں اعصار و قربانی کی مثالیں ملتی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اعصار کا جذبہ مسلمانوں کے اندر ایک ترقی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسروں کی ضروریات کو اپنے ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، اور دوسروں کی تکلیف اٹھا لیتے ہیں، مگر دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی تکلیف بچانے کی پوری جو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اعصار کا مفہوم کیا ہے؟ اعصار کے لغوی معنی ہیں ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ اسلامی اس سے مراد دوسروں کی ضرورت و مفاد کو اپنی ضرورت و مفاد پر
ترجیح دینا، اپنے کسی فائدے پر دوسرے کے فائدے کو فوقیت دینا، یعنی اپنی ضروریات پورے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی چیز اپنے ضرورت مند مسلمان بھائی کو دے دینا، اثار کے مترادف عموماً قربانی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ اثار کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں ترجیح دینا، فوقیت دینا، اور اس کے مترادف اگر ہم کہیں تو قربانی دینا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنی ضروریات کو دوسروں پر قربان کرنا، اپنے ضروریات و مفادات پر ترجیح دینا، اپنے کسی فائدے پر دوسرے کے فائدے پر کو اثار کہتے ہیں، اور اپنے ضرورت مند مسلمانوں کو بھائی کو مدد کرنا اثار کہلاتا ہے۔ اب اثار کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر اثار کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، ان کو تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اب اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر اثار کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسری ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود تکلیف تو اٹھا لیتے ہیں مگر دوسروں کو تکلیف نہیں ہونے دیتے، خود تو تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن دوسروں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ مالی ہو یا جسمانی ہو، وہ اپنے مال سے، اپنے عمل سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی انعام عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح جذبہ اثار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہوں، یعنی فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، خود وہ بے شک مشکل میں ہوں، خود محتاج کیوں نہ ہوں، لیکن وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، آپ دوسروں کی مدد کریں، جو مدد کے مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کی جائے، چاہے وہ مالی ہو یا جسمانی ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، دوسرے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی ان کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ اس میں بار بار کہا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں قدرتی طور پر، فطری طور پر اثار کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندے ہونے کے ناطے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف میں اور دوسروں کے دکھ میں، دوسروں کے خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ذاتی طور پر اثار اور قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، بلکہ ایک ایسا معاشرہ بھی قائم کیا جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور اسلامی باہمی اخوت، اثار اور بھائی چارے کا مذہب برکن سامنے آیا، جس نے ہر موقع پر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی اس میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ذاتی طور پر اثار اور قربانی کی اعلیٰ مسائل کا بھی، بلکہ اس کو اپنے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں قائم بھی کیا، یعنی جہاں پر کسی کو ضرورت مند کو کوئی مشکل پیش آتی، اس کی ضرورت کو پوری کرتے، کبھی بھی اپنے گھر میں کوئی سائل آتا تو اس کو خالی نہ بھیجتے، اور اپنے پاس نہ بھی کوئی چیز کھانے کے لیے ہوتی لیکن دوسروں میں بانٹ دیتے، دوسروں کو اپنے تحفے تحائف جو تھے وہ دوسروں میں تقسیم کر دیتے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 اشرفیاں تھیں اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی، اور رات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی کیا مسئلہ ہے، آپ
کیوں نہیں سو رہے سکون سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 2 میرے پاس اشرفی ہیں جو میں نے تقسیم نہیں کی ضرورت مند لوگوں میں، غریب لوگوں نے، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو میں عمر سے کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ آپ صبح ان کو اشرفیوں کو تقسیم کر دیں، یعنی کہ یہ عالم تھا کہ کبھی بھی اپنے پاس چیز کو رکھ کر وہ خوشی محسوس نہ کرتے، بلکہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر کے وہ خوشی محسوس کرتے۔ اسی طرح جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا تو گوشت جو غریب لوگوں میں اور میں تقسیم کر کے خود دوسروں کے گھر بیچتے، لے کے جاتے، تقسیم کرتے اور اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے۔ تو اسلام ہمارا جو ہے، ہمارا مذہب ہے، باہمی اخوت اور احسار اور بھائی چارے کا مذہب ہے، جس میں ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ خود خوشی سے رہیں بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کر کے آپ ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جب بھی جیسا بھی موقع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ترغیب دی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دوسروں کی مدد کی جائے اور دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے جب اسے مل جائے تو وہ اسے ترک کر دے، اور دوسرے شخص کو اپنے آپ پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص ہے کسی بھی چیز کی خواہش رکھتا ہے اور جب وہ اسے مل جائے تو وہ اسے چھوڑ دے، ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اثار کرنے والوں کو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثار کا یہ عالم تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ساحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا تو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے، کوئی بھی تحائف آتے تو ان کو ایسے لوگوں میں تقسیم کرتے جو اس وقت ضرورت مند ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح کیا اور گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے گھر گھر بھیج دیا، کچھ دیر بعد گھر سے پوچھا کہ کتنا گوشت تقسیم ہو گیا اور کتنا بچ گیا ہے۔ گھر سے جواب ملا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا ہے اور خراب قسم کا باقی رہ گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تقسیم ہو گیا وہ رہ گیا اور جو باقی بچ گیا وہ حقیقت میں وہ چلا گیا، یعنی کہ جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا ہو گیا، اور البتہ جو صدقہ دیا وہ بچا لیا، حقیقت میں وہ ہم نے بچا لیا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی کہ جب گوشت ذبح کیا تو اس میں سے جو اچھا گوشت تھا، عمدہ گوشت تھا، وہ لوگوں میں تقسیم کیا، اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، جو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند فرماتے ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال کہ یہ عالم تھا اثار کا کہ انہوں نے جو عمدہ قسم کی چیز تھی وہ دوسروں لوگوں میں تقسیم کی، اور جو باقی رہ گیا تھا وہ خود لیا اور فرمایا، اور جو تقسیم ہو گیا وہ رہ گیا اور جو باقی بچ گیا وہ حقیقت میں چلا گیا۔ اسی طرح مواقعات مدینہ میں اثار کی بے مثال جھلک نظر آتی ہے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مقیم انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثار کی جو مثال قائم کی، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ یعنی مواقعات مدینہ میں اثار کی بے شمار مثالیں تھیں، اور جب مسلمان مکہ مکرمہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو وہاں کے کئی مقیم جو صحابہ کرام نے اثار کی جو مثال قائم کی، اس میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ کسی دنیاوی غرض کے بغیر انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان، کچھ صحابہ نے اپنا گھر کا آدھا سامان مہاجرین بھائیوں کے ساتھ تقسیم کیا اور ان کو بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اپنی ضرورتوں کی پرواہ نہیں کی بلکہ مہاجرین لوگوں کی ضرورتوں کی فوقیت دی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، خود بلکہ بھوکے سوئے مگر ان کو کھانا کھلایا، ان کو تمام فیسلٹیز جو تھی وہ پرووائڈ کی۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ احساس سے سرشار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی جذبہ احساس سے سرشار تھے۔ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے سے پہلے وہ دوسروں لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔
ایک صحابی حضرت ابو خندل بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے میدان میں اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلے، پانی لے کر بھائی کے پاس پہنچے، ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، اسے پانی پلانے ہی لگے تھے کہ دوسرے زخمی کی آواز آئی، زخمی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ پہلے اسے کرانے والے کو پانی پلاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، ان کو پانی پلانے ہی والے تھے کہ تیسرے زخمی کی آواز آئی، انہوں نے صحابہ سے کہا کہ پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر تیسرے زخمی کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، واپس آئے تو دوسرے نمبر والے بھی شہید ہو چکے تھے، آخر میں اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اثار کہ خود کو ایسی حالت میں بھی پیچھے رکھا اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو آگے رکھا۔ اس سے بڑی مثالیں اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ملتی ہے، اسلامی دنیا میں نہیں ملتی جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ اسی اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہماری قوم نے بھی اثار کی ایک عظیم مثال قائم کی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ جنگ میں ایک دوسرے کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گا، اور جیسے بھی پاکستان پر میں ہمارے معاشرے میں جیسے ایسے کوئی آفت آتی ہے یا کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو تمام مسلمان جو ہے، تمام قوم جو ہماری ملک پاکستان کی جو قوم ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتی ہے، جیسے بھی حالات ہوں وہ ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اسی طرح 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں اور مختلف شمالی علاقہ جات میں، تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے جانی و مالی نقصان ہوا تھا، تو اس وقت بھی قوم ایک ہو۔ بچوں، جب بھی ملک میں اور قوم پر مشکل حالات ہیں تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اثار کا نمونہ پیش کرنا چاہیے، اور جس طرح کے سنت نبی اور سنت صحابہ سے بھی ہمیں ان کی تمام مثالوں ملتی ہیں، اور ملک اور ملت کے لیے ان تمام چیزوں سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم ماننے والے ہیں، ہم امت محمدی ہیں، سو ہمیں اس مسلمان ہونے کے ناطے بھی اپنے اندر اثار کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنی تمام ضروریات کو دوسروں پر فوقیت دینی چاہیے۔ اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند فرماتا ہے، اور اثار کرنے والوں کو اور اثار کا جذبہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ذاتی طور پر اثار اور قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں لوگ بڑھ چڑھ کے دوسرے کا خیال رکھیں، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو فوقیت دیں، اور جس طرح کہ ہمیں مختلف مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بھی ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تو اسی طرح ہمیں بھی اب جیسے کہ بچوں رمضان آنے والا ہے، ہمیں رمضان میں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، سحری اور افطار میں اگر کوئی بھوکا ہے کسی کو افطار اور سحر کروانی چاہیے، تاکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، اور دوسروں کو دے کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر کے ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ سو بچوں، ہر طرح سے جب بھی کبھی کوئی آپ کے پاس ساحل ہو، کبھی کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ جب آپ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ جب ہم حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پوری طرح سے ادا کرنے کا مسلمانوں کو دیا ہے، کہ وہ حقوق اللہ تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں ہم، لیکن ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پوری طرح سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم کیا کر سکیں، ہمارے اندر جذبہ محبتی پیدا ہو، ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ہم دوسروں کی پوری طرح سے مدد کر سکیں، اور ایسی دوسرے ضرورت مند بھائی کو اپنی ضروریات کو پورا کر کے خوشی حاصل کر سکیں، اور اسی طرح ہمارے اندر قومی اثار، قومی محبت، قومی بھائی چارہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم قومی خدمت کا انجام دے سکتے ہیں۔ مختلف مواقع پر پاکستان میں مختلف حالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کریں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ضرورت کے
جیسے پاکستان میں سیلاب ہوتا ہے، زلزلہ آ جائے، کوئی ناگہانی آفت ہو جائے، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جیسے ابھی کووڈ میں لوگوں کے بہت زیادہ سے مسائل تھے، تو لوگوں نے مل کر مختلف NGOs کے ذریعے، مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے لوگوں کی مدد کی، چیریٹی کی، ان لوگوں کو راشن دیا. اس طرح سے ہم جب دوسروں کو بھی مدد کریں گے، ان کو بھی ضرورتیں پوری کریں گے، تو ہمیں قلبی سکون بھی حاصل ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہمارے سکون میں بھی برکت ڈالے گا، ہمارے مال میں برکت ڈالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جس طرح روزہ ہے، اسی طرح مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور جب آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آپ کے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے. ہمیں بچوں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اور اسلام میں نقطہ نظر سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی کسی بھی مسلمان، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم کو بھی کہیں پہ، اور وہ چیزیں جیسے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا بھی ہم اسی طرح خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا، ان پر رحم کیا جائے. اور جس طرح ہم اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کو اپنے برابر سمجھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان چیزوں میں فرق نہیں کیا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. بچوں، آپ تبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب اسلام اور اسلامی جو طور طریقے ہیں، اسلامی قانون ہیں، اسلامی اصول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے ہیں، اصول، ان پر چلے کر ہی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تبھی ہماری کامیابی ہوگی. نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے. تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں قیامت کے دن، آخرت کے دن تمہیں اس کا اجر دوں گا، ثواب دوں گا. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو پورا کرنا چاہیے. بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے اثار. اثار کے مفہوم کیا ہے، اثار کی اہمیت کیا ہے، اثار کی سنت رسول اور سنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے عمل میں ہم نے مختلف مسائلیں پڑھی ہیں. اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ ملک و ملت کے لیے، ملک و ملت کے لیے اثار کا جذبہ کس طرح بیدار کر سکتے ہیں، پیدا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا اثار کے فوائد پڑھیں گے، ایکسرسائز کریں گے، اور ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے. تب تک آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کرنا ہے کہ کہیں پہ کسی کو ضرورت مند کو ضرورت پیش آئے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر ہمیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. بچوں، آج ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس چیپٹر کو، اس کے فوائد پڑھنے ہیں کہ اس اسلامی طریقے سے اور معاشی و معاشرتی و سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کس طرح ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے. تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اور تب تک اللہ حافظ.